الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواہ البخاری. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم رب زدنی علما. آمین. قابل قدر عظیم الشان اجلاس عام کے صدر محترم فضیلت الشیخ جناب معین الحق الفیضی حفظہ اللہ وتولی اسٹیج پر تشریف فرما علاقے کے بواری جور کے اور آس پاس کے نہایت ہی معزز علماء کرام، اسٹیج کے باہر سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ کے سامنے شیخ ممتاز العارفی صاحب مسجد کے تعمیر و توسیع کے تعلق سے آپ سے چندہ لے رہے تھے، اور میرے بعد ابھی شیخ سیف الاسلام صاحب بھی اسی کام کے لیے آپ کے بیچ میں حاضر ہوں گے. بیچ میں مجھے بس تھوڑی دیر کے لیے لایا گیا ہے کیونکہ مجھے جانا ہے اور کل میرے ڈیوٹی بھی ہے، جس کی وجہ سے میں نے ان کی جگہ پہ اپنی جگہ لے لی کہ مجھے یہ ٹائم دے دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پھر ان کو کرسی پر براجمان کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. میں نے قرآن کریم 21واں پارہ سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو کھیل اور تماشا بتایا ہے، اس دنیا کو کھیل بتایا ہے، تماشا بتایا ہے، اور آخرت کی زندگی کو باقی رہنے والی زندگی اور کبھی فنا نہ ہونے والی زندگی بتا دیا. اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے. کہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دھوکہ قرار دیا گیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے. اور جب اس آیت پر غور کریں گے تو واقعی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی یہ دنیا دھوکہ دے دیتی ہے. آپ نے دنیا میں بہت کچھ کمایا، بہت محنت کی، آپ نے بنگلہ بنایا، آپ نے بینک بیلنس جمع کیا، آپ نے بہت پیسے اپنی زندگی میں جمع کیے، لیکن اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ کی موت ہو گئی.
یہ دنیا نے آپ کو دھوکہ دے دیا، جو پیسہ آپ نے جمع کیا وہ آپ کا کام نہ آیا، جو بلڈنگیں آپ نے بنائی وہ آپ کے کام نہ آئی، جو پراپرٹی آپ نے خریدا وہ آپ کا کام نہ آیا۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، اس کو ہم اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے یہ جلسہ مسجد کے لیے ہے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے جیب میں پیسہ ہے، بہت پیسے والے مسجد بھی بنا سکتے تھے، لیکن اس کو دنیا کی لالچ ہے اور اس دنیا کی فکر ہے، اس دنیا کے لیے وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں، ان سے علماء مانگ رہے ہیں مسجد کے لیے پیسہ دے دو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد اللہ کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی سنائی جا رہی ہے، لیکن دنیا دار ایسے ہیں، دنیا کے لالچی ایسے ہیں، دنیا میں ڈوبنے والے آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو دنیا میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ اپنے جیب سے پیسہ نہیں نکل رہا ہے، مسجد کے لیے ان کے جیب سے پیسے تک بھی نہیں نکل رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جلسے سنیں گے، آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چلے جائیں گے، ان کو لگتا ہے یہ سب بیکار کی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی۔ اس کو صحابہ نے سمجھا، اس کو اللہ کے نبی نے صحابہ کے ذریعے سے سمجھایا، اور آپ نے جب یہ باتیں بتائی، ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی سفر کر رہے ہیں، منظر دیکھیے، نبی اکرم کی نظر ایک مری ہوئی بکری پر پڑی۔ جب ایک مری ہوئی بکری پر اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے، صحابہ کرام کو روکتے ہیں اور اللہ کے نبی مری ہوئی بکری کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اس مری ہوئی بکری کے کان کو آپ نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد صحابہ سے کہا او میرے صحابیوں بتاؤ اس مری ہوئی بکری کو کون خریدے گا؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو مر چکی ہے، اس کو کون خریدے گا؟ فری میں بھی دے تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ سب لوگوں کو گوشت بہت پسند ہے، مرغا پسند ہے، سب کو پسند ہے، لیکن اگر مرغا مرا ہوا ہو، کہے گئے مرغا لے لو، جو 500 روپے کلو 400 روپے کلو مل رہا ہے، وہ اگر کوئی کہتا ہو کہ 50 روپے کلو دے رہا ہوں یہ مرا ہوا مرغا ہے، لیجئے گا؟ کہ پاگل ہو گئے کیا؟ فری میں دو گے تب بھی نہیں لیں گے۔ صحابہ نے بھی یہی کہا اے اللہ کے نبی یہ تو مر چکی ہے، اس کو فری میں بھی دیں گے پھر بھی لینے کے لیے تیار نہیں، یہ تو ہماری نظر میں بہت ہی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں آپ نے فرمایا او میرے صحابیوں، جس طریقے سے تمہاری نظر میں، تمہاری درشٹی میں، جس طرح تمہاری نظر میں یہ بکری بہت ہی زیادہ حقیر ہے، تم اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں، فری میں لینے کے لیے تیار نہیں، ایسے ہی اللہ کی نظر میں یہ دنیا مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس دنیا کے چکر میں رہ کر کے آخرت کو برباد مت کرو۔ آپ نے اس انداز سے لوگوں کو سمجھایا کہ ان کی زندگی میں دنیا آئی۔ الگ الگ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں گے، کسی کو گورنر بنایا، کسی کو خلیفہ بنایا، کسی کو مسلمانوں کا امیر بنایا، ان کی زندگی میں دنیا آئی لیکن دنیا دار نہ بنے۔ حالانکہ آپ نے کبھی فرمایا تھا اے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے ان تشرکوا بعدی کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ما خاف علیکم الدنیا، میں اس بات پر ڈرتا ہوں کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے، ان تنافسوا فیہا، تم دنیا کے لیے کمپٹیشن کرنے لگو گے، دنیا کے لیے ایک دوسرے کو قتل اور مرڈر کرنے لگو گے، دنیا دار بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کبھی آپ نے اس انداز سے لوگوں کو فرمایا کہ میری امت میں ایک بیماری ہوگی جس کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے ان کو بڑی محبت ہو جائے گی اور آخرت سے ان کو نفرت ہو جائے گی، آخرت سے یہ دور بھاگنے لگیں گے۔
آج دنیا کو آپ دیکھیے، دنیا والوں کو، اپنے سماج، اپنے لوگوں کو، اپنے پریوار اور اپنے علاقے کے لوگوں کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ لوگ دنیا سے محبت اتنا کرنے لگے ہیں کہ دنیا دنیا کر رہے ہیں اور آخرت کو بھول چکے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے، نبی کے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سیرت اٹھائیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو عبیدہ کو جنتی قرار دیا۔ یا ابو عبیدہ بن جراح وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کا گورنر بنایا۔ ملک شام، اور ملک شام اس زمانے میں بہت ہی پیسے والا ملک تھا، ریل پل پیسوں کا، اس جگہ کا گورنر بنایا۔ کن کو؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کا گورنر بنایا۔ بتائیے گورنر، اتنی بڑی ڈگری، اتنی بڑی کرسی، آپ کے علاقے میں کسی کو مکھ منتری یہاں کا جھارکھنڈ بنا دیا جائے، اب بتائیے اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ایک عام نیتا کی کیا پوزیشن ہو جاتی ہے، ایک مکھیا کی کون سی پوزیشن بن جاتی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو اس کرسی پر براجمان ہوتا ہے وہ کیسے دنیا دار بن جاتا ہے۔ آپ کی نظروں سے یہ کوئی چیز چھپی اور ڈھکی ہوئی نہیں ہے، آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ابو عبیدہ بن جراح کی سیرت پڑھیے آپ، ملک شام کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر فاروق ایسا نہیں تھے کہ صرف آپ نے گورنر کی ڈگری دے دی، بلکہ حضرت عمر فاروق ابو عبیدہ بن جراح کی جہاں کی ڈگری دی تھی، ملک شام کو دیکھنے کے لیے گئے۔ چلو میں نے ملک شام کا گورنر ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا ہے، ذرا جا کر کے دیکھو ملک شام کے حالات کیا ہیں۔ حضرت عمر فاروق ملک شام پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح کو بلایا۔ آئے ابو عبیدہ بن جراح مجھے ملک شام گھمائیے، دکھائیے۔ الگ الگ پیلیس، الگ الگ جگہوں پہ لے کے گئے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، سب کچھ بتایا گیا۔ جب کچھ دن ہو گئے، عمر فاروق کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح میں نے تمہیں گورنر بنایا، کہا کہ ہاں۔ آئے ابو عبیدہ بن جراح میں تمہارے پاس آیا ہوں، آئے ابو عبیدہ کیا تم اپنا گھر، اپنا مکان نہیں دکھاؤ گے؟ اب ہم یہیں پہ آتے ہیں تو ظاہر سی بات، کسی سے بہت دوستی ہو، بہت تعلقات ہو تو اس سے ضرور کہتے رہے اپنا گھر تو لے کر چلیے۔ حضرت عمر فاروق نے ابو عبیدہ بن جراح سے یہی کہا، اے ابو عبیدہ بن جراح اپنا گھر تو دکھاؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں اے امیر المومنین میرا گھر مت دیکھیے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کیوں؟ اتنا یہ مالدار ملک ہے اور یہاں کے تم گورنر ہو۔ امیر المومنین کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس بھی بہت پیسہ آ گیا ہوگا، ان کی بلڈنگ بھی بہت ہی خوبصورت ہوگی، ان کا گھر بھی بڑا شاندار ہوگا، کیونکہ ملک شام اتنا خوبصورت ہے تو ان کا ملک بھی، ان کا گھر بھی بڑا خوبصورت ہوگا۔ ابو عبیدہ بن جراح سے جب بہت زیادہ ضد کرنے لگے امیر المومنین تو حضرت ابو عبیدہ تیار ہو گئے اور حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں چلیے آپ کو میں اپنا مکان دکھاتا ہوں۔ لے کر کے جانے لگے۔ جب شہر کے اندر انٹری کیے، امیر المومنین کو لگا کہ یہاں کا سب سے بڑی جو بلڈنگ ہے، سب سے بڑا جو بنگلہ ہے، وہی بنگلہ یہ ابو عبیدہ بن جراح کا ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے ان تمام بلڈنگوں کو کراس کرتے چلے گئے، وہ شہر کو پار کرتے چلے گئے، امیر المومنین کہتے ہیں ابو عبیدہ بتاؤ یہ شہر تو گزر رہا ہے، تمہارا گھر کون سا ہے، تمہارا مکان کون سا ہے بتاؤ۔ ابو عبیدہ کہہ رہے ذرا اور آگے چلیے، شہر ختم۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اب تو بتاؤ کہاں ہے؟ کہا کہ ذرا اور آگے چلیے۔ شہر سے باہر نکلتے ہیں، ایک جھونپڑی پر نظر پڑتی ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں امیر المومنین وہ جھونپڑی جو نظر آ رہی ہے، وہ جو گھر دکھ رہا ہے وہی میرا گھر ہے۔ امیر المومنین وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنا بڑا ملک اور اس ملک کی گورنر ابو عبیدہ ہے اور شہر کے اندر مکان بھی نہیں بنائے اور ایک جھونپڑی میں رہ رہے ہیں۔
اندر داخل ہوتے ہیں، گھر کے اندر کوئی سامان نہیں ہے، ایک مصلی رکھا ہوا ہے، امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ابو عبیدہ بتاؤ تم اس گھر میں آ کر کے کھانا کیسے کھاتے ہو، سوتے کہاں ہو، نہ تکیہ ہے نہ بستر ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو تم یہاں پہ تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین جب میں گھر میں آتا ہوں یہ مصلی جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں وضو بناتا ہوں اور اس میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور اسی میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہوں، میرے لیے یہی بستر ہے اور یہی مصلی ہے، کھانا کہاں کھاتے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ نے ہاتھ اوپر کیا اور وہاں سے ایک برتن نکالا اور اس برتن کے اندر کچھ روٹیاں بھیگی ہوئی تھی، امیر المومنین کو کہنے لگے امیر المومنین ایک خاتون ہے جس کو میں نے روٹیاں بنانے کا حکم دے دیا ہے، وہ چند روٹیاں بنا کر کے مجھے دے دیتا ہے، میں 2-4 دنوں کے لیے روٹیاں بنوا لیتا ہوں اور روٹیوں کو میں اس برتن میں رکھ دیتا ہوں، جب میں آتا ہوں تو اسی برتن سے نکال کر کے چند روٹیاں کھا لیتا ہوں، یہی میرا کل سامان ہے۔ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے ابو عبیدہ اگر تو جنت میں نہیں جائے گا تو کون جنت میں جائے گا جس کے پاس دنیا آئی لیکن دنیا کو نہیں اپنایا؟ آج دیکھ رہے ہیں دنیا کے چکر میں نوجوانوں کی حالت کو دیکھیے، بڑوں کے حالت کو دیکھیے، امیر ہو تو اور امیر بننا چاہ رہا ہے، غریب ہے تو اس کو اور امیری چاہیے، آج دنیا دار بن چکا ہے، آج دنیا کی ہوس اور دنیا کی لالچ سے لوگوں کو اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ اسلام کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا بدل اسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا، کہ اسلام اجنبی بن کر کے آیا ہے اور پھر اسلام دوبارہ اجنبی بن جائے گا۔ کیا مطلب اجنبی سمجھ رہے ہیں؟ جب مکہ کے اندر اسلام کو اللہ کے نبی نے پیش کیا تو مکہ والوں کی نظر میں اسلام اجنبی تھا، ارے کیسے نبی، کیسے یہ آدمی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایک معبود کی عبادت کرو، 360 مورتیوں کی عبادت کرنا بند کروا رہے ہیں، ایک معبود کے سامنے جھکنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کس طریقے کی باتیں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو عجیب و غریب باتیں کہہ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے بیٹیوں کو قتل مت کرو، یہ بہت بڑا پاپ ہے، یہ تو کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کہتے ہیں شراب مت پیو، یہ کہتے ہیں زنا مت کرو، یہ کہتے ہیں کسی پر ظلم نہ کرو، ان کو یہ ساری باتیں عجیب و غریب دکھنے لگی، ان لوگوں نے تعجب کیا، اسلام کو اللہ کے نبی نے جب مکہ کے اندر پیش کیا تو اسلام اجنبی سمجھا گیا، لوگوں نے تعجب بھری نظروں سے اسلام کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ اسلام دوبارہ اجنبی بن جائے گا؟ یعنی اسلام تو ہوگا لیکن اسلام کے جاننے والے اور اسلام کے ماننے والے اور اسلام کو سمجھنے والے بہت سے کم لوگ ہوں گے۔ آج اسلام ماننے والے ہیں لیکن اس سے پوچھئے واٹ از دا اسلام، اسلام کیا ہے نہیں معلوم۔ کیا مسلمان بھی لون کا کاروبار کر سکتا ہے؟ کیا مسلمان بھی حرام خوری کر سکتا ہے، زناکاری کر سکتا ہے، جلسوں میں آ کر کے غلط کام کر سکتا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائے اور اس کے باوجود قرآن سننے کے بجائے کہیں اور بیٹھ کر کے چائے کی چسکی لی جائے؟ فرمایا اسلام دوبارہ اجنبی بن جائے گا۔ آج واقعی اسلام اجنبی بن چکا ہے، اسلام کے اوپر الگ الگ حملے ہو رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر ابھی جو حملہ ہوا، جو دھرم کو پوچھ کر کے مارا گیا، اسلام کو سوشل میڈیا بدنام کر رہا ہے، یہ مسلمان ہے جو آتنکواد ہے اور اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ ان سوشل میڈیا والوں کو بتاؤ کہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے اور اسلام کو تم نے جانا ہی کیا ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے جو لوگوں کو پوچھ کر کے مار رہا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے اگر کوئی کسی کو بغیر کسی جرم کے مارتا ہو اور
اگر کسی ایک انسان کو مار رہا ہو، قتل کر رہا ہو، ہتیا کر رہا ہو، مار رہا ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہو تو اسلام کہتا ہے قتل الناس جميعا، پوری انسانیت کو وہ مار رہا ہے، ایک انسان کو وہ قتل نہیں کر رہا ہے۔ وہ مارنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ صرف لیبل لگایا ہے، نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس کو اسلام کی جانکاری نہیں ہے۔ میرے بھائی، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میں ڈنکے کے چوٹ پر بول رہا ہوں، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اللہ کی قسم وہ غلط ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جہاں پہ پڑھاؤ انہوں نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ اسلام تو بچانے کا حکم دیتا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اسلام کو تو لوگوں نے جانا ہی نہیں ہے، اجنبی سمجھ رہا ہے۔ اسلام کو لوگوں کے بیچ میں عام کریے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو بچاتا ہے، انسان چھوڑیے، ایک جانور کو اگر کوئی بچا رہا ہے، انسان چھوڑیے جانور، اگر اس گرمی کے موسم میں جانور کو بھی پانی اگر پلا رہا ہے تو میرے بھائیو جنت والا کام کر رہا ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہے کہ ایک فاحشہ، ایک غلط کام کرنے والی عورت، طوائفہ، جسم بیچنے والی ایک عورت، ایک خاتون، ایک لڑکی کہیں سے گزر رہی تھی، اس کی نظر پڑی کتے کے اوپر، اور کتا ایسا کہ مارے پیاس کے اپنی زبان کو باہر نکلا ہوا ہے اور نکالا ہوا ہے، اور پیاس کے مارے اس کی حالت خراب ہے۔ اس لڑکی کے دل میں خیال آیا چلو کتے کو پانی پلا دیا جائے۔ وہ لڑکی نے اپنے پیر کا موزہ یا جوتا نکالا اور اپنے اس چمڑے کے موزے کو پانی کے اندر بھگویا اور اس کنویں سے پانی نکالا، اپنے دوپٹے سے باندھ کر کے پانی نکالا اور پانی کو کتے کے منہ میں ڈال دیا، پانی پلا دیا۔ کتا کو پیاس جو لگی ہوئی تھی، کتا آرام سے وہاں سے نکل جاتا پانی پی لینے کے بعد۔ اللہ کے نبی فرماتے اس ادا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس طوائف عورت کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ ایک کتے کی جان بچانے کی وجہ سے اللہ کے نبی جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ یہاں ایک انسان کو مارنے والا جنت میں چلا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کشمیر میں حملہ ہوا نہیں ہے، اب مسلمانوں کے پر طرح طرح کی باتیں۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی آدمی کسی جانور کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، ستاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے وہ جہنمی ہے۔ اس عورت کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، پریشان کرنے والی بلی کو باندھ دیا، اور ایسا باندھا کہ نہ کھانا نہ پانی کچھ نہیں، باندھے رکھا، یہاں تک کہ بلی پیاس اور بھوک کے مارے وہ بلی مر جاتی ہے۔ امام کائنات فرماتے دخل النار، وہ عورت اس کرتوت کی بنیاد پر جہنم کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب تصور کیجئے ایک جانور کو مار دینے کی وجہ سے ایک عورت جہنم کے اندر جا رہی ہے، انسان نہیں ہے، ایک جانور ہے، اور اس کے اوپر ظلم کیا جس کی بنیاد پر اللہ نے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ اب ایک انسان کو مار رہا اور جنت کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کو اجنبی لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو عام کریے۔ آج مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ آج ایک مسلمان ہے شراب پی رہا ہے، مست مولا ہے۔ آج مسلمان ہے لڑکیوں کو بھگا رہا ہے۔ آج مسلمان ہے کھلم کھلا چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، مسجدوں میں جا کر کے مسجدوں کے پیسوں کو چرا رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوبارہ اسلام اجنبی بن جائے۔ آج ہم نے اسلام کو اجنبی بنا دیا۔ میرے بھائیو اسلام زندہ تھا، اسلام زندہ ہے اور اسلام زندہ رہے گا۔ اسلام کی تعلیمات کو بڑھانے کی ضرورت ہے، لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سوشل میڈیا کو بتاؤ کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسا کام کرنے والا
جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ بدل اسلام غریباً وسیعود کما بدا غریبا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام پھر سے دوبارہ اجنبی بن جائے گا۔ آج اسلام اجنبی ہو چکا ہے۔ آج جنازے کی دعا کسی سے پوچھئے نہیں معلوم، سواری کی دعا پوچھئے نہیں معلوم، بازار میں جانے کی دعا پوچھئے نہیں معلوم، اجلاس میں مجلس میں بیٹھنے کی دعا پوچھئے نہیں معلوم، مجلس کے اختتام کی دعا پوچھئے نہیں معلوم، بیوی سے ملنے کی دعا پوچھئے نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ اور پوچھئے کیا ہو تم؟ بولے گا آئی ایم مسلم۔ اور اتنا ہی نہیں، میں اہل حدیث ہوں۔ یہ کون سے اہل حدیث ہوں میرے بھائیوں؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اجنبیوں کے لیے بشارت ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں وَمَا الْغُرَبَاءُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ اجنبی کون لوگ ہیں اور کن کے لیے آپ جنت کی بشارت سنا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الَّذِينَ يُصْلِحُونَ اِذَا فَسَدَ النَّاسِ، جب سماج کے اندر بہت زیادہ برائیاں پھیل جائیں گی، سماج کے اندر گندگیاں پھیل جائیں گی، ایسے وقت میں کچھ لوگ آئیں گے جو اصلاح کا کام کریں گے، جو دین کا کام کریں گے، جو اچھا کام کریں گے، جو جنت میں جانے والے اعمال بتائیں گے، جو جہنم سے بچنے والے اعمال بتائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مسجدیں جو بنائی جا رہی ہے، ان مسجدوں سے بھی تو اللہ کا پیغام عام ہوگا۔ اس وجہ سے مسجد کو زندہ رکھو، مسجد کو آباد کرو۔ اے مسلمانوں، دنیا کے اندر آئے ہو تو دنیا دار مت بنو، دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ اس کو ضرور لو، لیکن دنیا کے اندر اتنا ڈوب مت جاؤ کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول جاؤ، اور دنیا دار اتنا مت بن جاؤ کہ اللہ ہی کو بھول جاؤ، اللہ کی عبادت ہی کو بھول جاؤ، اللہ کی بندگی کرنا بھول جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کئی مرتبہ لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن للمومن، یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ آج مسلمانوں نے اس کو جنت بنا لیا ہے، جلسہ میں بھی آتا ہے وہی والا کام۔ محمد رسول اللہ کے پاس نکاح کا پیغام آیا، اللہ کے نبی کا نکاح کے حضرت علی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، حضرت علی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، جن کے پاس بھی نہیں، مکان بھی نہیں، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دیندار شخص کو اللہ کے نبی اپنی بیٹی دے رہے ہیں۔ آج ذمہ داروں کی ضرورت ہے کہ اپنی بیٹیاں دیندار لوگوں کو دو، سماج کے اندر دینداری پیدا کرو۔ یہ دنیا کی دولت کے چکر میں جو تم دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو اور اللہ کو بھول رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اے لوگوں یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، لو كانوا يعلمون، کاش کہ لوگ اس بات کو جان جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ان کے کاندھے پہ آپ نے ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے بڑے پیار سے آپ نے سمجھایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ ابن عمر دنیا کے اندر رہو تو تم اجنبی بن کر کے رہو، او عابر سبیل، یا پھر مسافر بن کر کے زندگی کاٹو، اجنبی یا پھر مسافر ایسی زندگی کاٹو گویا کہ تم مسافر ہو، ایسا نہیں لگا ہمیشہ یہی رہو گے۔ آج دیکھیں بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، گاڑیوں پہ گاڑیاں، بینک بیلنس سے بیلنس، سب کچھ جمع کیا جا رہا ہے، لیکن آخرت کی تیاری نہیں ہو رہی۔ مسجد کے لیے جلسہ ہے اور اس میں بھی سیاست۔ آپ نے جو دیا وہی کام آنے والا ہے،
اور لینے والا کیا کر رہا ہے، اگر غلط کرے گا تو وہ بھگتے گا، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ نے دے دیا، اللہ نے لکھ لیا۔ میرے بھائیوں، آپ کی نیکیوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ مسجد کے لیے اگر چندہ مانگا جا رہا ہے تو آپ اتنا چندہ دے دیجئے کہ اللہ کی یہاں جائیے تو باقاعدہ فخر کے ساتھ بولیے کہ اللہ تیرا گھر بن رہا تھا اور تیرے گھر کے لیے میرے پاس 100 ہی روپیہ تھا، میں نے 100 روپیہ نکال کر کے دی، شاید کی یاد اللہ کو پسند آ جائے۔ میرے بھائیوں، تو دنیا دار بننے کی ضرورت نہیں۔ دنیا آئی لیکن دنیا لینے کی کوشش نہ کی۔ ایک منظر بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا سالم بن عبداللہ کا۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کے یہ پوتے ہیں سالم بن عبداللہ۔ یہ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں عمرہ کی نیت سے، اور اسی خانہ کعبہ کے اندر ہشام بن عبد الملک بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ ہشام بن عبد الملک خانہ کعبہ کا چکر لگا رہا ہے۔ لوگوں کی بھیڑ ہشام بن عبد الملک کے ساتھ ہے کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے، وہ امیر المومنین ہے۔ لیکن کیا دیکھتا خلیفۃ المسلمین کہ اچانک لوگوں کی بھیڑ ہم سے دور ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اور سالم بن عبداللہ جو کہ نوجوان لڑکا ہے، نوجوان آدمی ہے، ان کے ساتھ لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے، اور سالم بن عبداللہ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور دعا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا سالم بن عبداللہ کے بارے میں، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا سالم بن عبداللہ ہے، یہ عمر فاروق کے پوتے ہیں، بہت ہی دیندار ہیں، متقی ہیں، محدث ہیں، یہ حدیث بیان کرنے والے، یہ عالم دین ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کی بھیڑ اس عالم کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ کو جب دیکھا اور غور سے دیکھا تو کپڑے پرانے سا جوتا پہنے ہوئے امیر المومنین ان کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہتے سلی آجا ہوتے ہوئے تجھ سے مانگو۔ امیر المومنین کو غصہ ہے، میں دے رہا ہوں، لینے ہے۔ خانہ کعبہ سے نکلے، وہاں پکڑا، آئے سالم میں امیر المومنین ہوں، اگر تمہیں دولت چاہیے تو بولو، کوئی ضرورت ہے تو بولو۔ امیر المومنین کی سوال کا جواب میں سالم بن عبداللہ ضرورت میں پوری کر سکے۔ سالم بن عبداللہ کا جواب سنو، بواری جوڑ کے لوگوں اور دنیا دار بننے والوں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسأل بن عبد الملک، اے خلیفہ، اے امیر المومنین، میں نے دنیا تو اس سے بھی نہ مانگی، یہ جو دنیا کا مالک ہے میں نے اس اللہ